یا رب محمد محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وروضه الطيبين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وزكاة وعمة متع فيها الطويلة. يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل کریم شہنشاہ کے دشمنوں کا اللہ. ہماری گفتگو جو ہے وہ اس سے پہلے اپنے ٹاپک کے مطابق ہم مقصد حیات لے کے چل رہے ہیں اور ہم خود سازی کی طرف متوجہ ہیں، معرفت امام زمانہ کی طرف متوجہ ہیں اور نصرت امام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سلسلہ ہے جس میں اپنے آپ کو کس طرح بہتر سے بہتر رکھنا ہے، کس طرح محرمات سے بچنا ہے، کس طرح واجبات کی ادائیگی کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو بہتری کی طرف مسلسل رکھنے کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم گفتگو جب کر رہے تھے تو ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اگر نمائندہ امام ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور یہ کہ اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو کیا ہوگا، نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوگا، اگر وہ ہادی اور رہبر ہیں تو وہ کس منزل کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اس طرح کے سوالات ہم نے ان کے جوابات دیے تھے. ہم نے قرآن سے بھی کچھ استدلال کیا تھا. آج جو ہم گفتگو جس طرف لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس گفتگو میں جو بنیادی چیز ہے، ہم نے سوالات ہمارے پاس آئے تھے اور سوالات جو ہیں وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے. میں نے محمود سے بھی کہا ہے کہ جن افراد کے جو سوالات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو ان کے دماغ میں بات آتی ہے وہ ضرور کریں، تاکہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو نیکسٹ گفتگو میں ہم اس چیز کی ایڈیشن کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا ایک ہمارے نے ہمیں بتایا کہ وہ نفس پہ کچھ اور گفتگو سننا چاہ رہے ہیں. تو پہلی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس گفتگو کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تیاری کی گفتگو ہے. ابھی ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف تو آئے ہی نہیں پائے. ہم ایک جنرل سی گفتگو کی اور ہم صرف اس وقت ایک تعلق اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے زمانے کے امام سے ہوگا ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں ہم کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، عام زندگی میں عام انسان کے ساتھ کیسے ہم موو کر رہے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہم کیا رویہ رکھ رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر تو اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں یا دل کے ساتھ کوشش کر رہے ہوں گے تو یقیناً ان کو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں جواب بھی ملنا شروع ہو گئے ہوں گے. وہ ایسی کریم ذات ہے جو آپ سے آپ کے ایک قدم کے بدلے میں آپ کی طرف 70 قدم بڑھاتی ہے. تو جو زمانے کے امام کی محبت ہے وہ بالکل اسی طرح محبت ہوتی ہے جس طرح اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ امام اور امام کے ساتھ یہ انبیاء کا سلسلہ جو تھا ان کی کیا ضرورت تھی، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ گفتگو کے اندر آتی چلی جائیں گی. ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان، ہم نے ذکر کیا کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ تھا اور اس میں سے ایک روح ہے، ایک آپ کا نفس ہے اور ایک آپ کا بدن ہے.
یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بدن جو ہے وہ خالی ظرف کا کام کرتا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ دوبارہ مٹی میں چلا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ نفس جو ہے یہ کیفیات کا مجموعہ ہے، یہ آپ کے محسوسات، احساسات اس کا مجموعہ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ مسلسل جڑا ہوا ہے۔ یہ بدن اور روح کے درمیان میں ایک بانڈنگ اس کا رول پلے کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے روح جو ہے وہ کثیف ترین شے بدن کے ساتھ رہتی ہے۔ اور اللہ نے جو کہا وہ کل نفس ذائقۃ الموت جب کہا تو نفس کو دراصل موت آئے گی، جب جسم جو ہے یہ تو ویسے ہی ظرف تھا، یہ ختم ہو جائے گا، اور روح جو ہے یہ اپنے واپس اس جگہ چلی جائے گی جہاں سے یہ آئی ہے۔ نفس چونکہ کیفیات کا مجموعہ ہے تو اسی کو احساس ہونا ہے، اسی کو تکلیف ہوتی ہے، اسی کے پاس یہ فیلنگز والا جو سلسلہ ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ غم میں ہوتے ہو، کسی قسم کا بھی احساس ہوتا ہے وہ اس نفس کو ہوتا ہے، اور یہ نفس جو ہے یہ بے انتہا سیلفش قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اب نفس کے بارے میں اگر ہم مزید تھوڑا سا دیکھیں تو عمومی طور پہ اس کو سمجھانے کے لیے عرفا نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 3 حصوں میں تقسیم وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 3 نفس آپ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی کیفیات ہیں، اور اس میں جب آپ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہو نفس کو اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہو تو یہ آپ کو مختلف طریقے سے بیہیو کرواتا ہے، مختلف اس کے رویے ہوتے ہیں۔ مثلا نفس جو ہے وہ اس کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ نفس امارہ بڑا مشہور ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، نفس امارہ، یہ انسان کو بغاوت، سرخوشی اور گناہ کے کاموں پر اکساتا ہے، نفس امارہ۔ اس کے بعد دوسرا نفس لوامہ ہے۔ یہ لوامہ جو ہے یہ انسان کو نافرمانی کے کاموں پر ملامت کرتا ہے، شرمندگی دلواتا ہے اور احساس دلواتا ہے، جس کو آپ کسی دوسرے لفظ میں ضمیر بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو مسلسل پنچ کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا حصہ نفس مطمئنہ، یہ انسان کو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مطمئن رکھتا ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک علیحدہ بہت بڑی بحث ہے۔ یہ انتہائی مختصر ترین اس کا تعارف ہے۔ ہم دراصل جو گفتگو لے کے چل رہے ہیں اس میں ہماری خواہش ہوگی یا کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ان ٹیکنیکل گفتگو یا ٹیکنیکلٹیز میں نہ کریں، انوالو کریں، چونکہ ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ہوگا کیا کہ ہماری توجہ جو ہے وہ مقصد سے ہٹ جائے گی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کی طرف مسلسل متوجہ رہیں گے، اور وہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ زمانے کے امام کی ہم نصرت کر سکیں، اور زمانے کے امام کی ہم نصرت اس وقت کر سکیں گے جس وقت ہم ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اب یہ جو جاننا ہے یہ آپ مختلف حوالوں سے حاصل کر سکتے ہیں، مختلف کتب سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دوست احباب سے بھی جانا جا سکتا ہے، یا جو آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زمانے کے امام کے بارے میں جانیں، اس طرح کے مختلف محافل بھی موجود ہیں جن میں کہ ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پہ جب ہم نفس کی بات کریں گے تو نفس کی جو بنیادی احساس ہوتا ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک طرف سے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بدن کی طرف سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ انتہائی کثافت کی طرف چلا جاتا ہے، یہ سختی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ روح کی طرف جڑنا شروع ہوتا ہے تو یہ لطافتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ یہ روحانی دنیا میں بہت بڑے 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 کمالات کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو جو عرفا ہیں وہ اس کو 2 طریقے سے کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو نفس کو کنٹرول کرنے کا بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سزا دو۔ سزا کیسے دو؟ سزا ایسے دو کہ جو یہ چیزوں کن چیزوں میں خوش ہوتا ہے، یہ اچھے کھانے کھلا دو، اچھے چیزیں دکھا دو، اچھی اس کے ساتھ مزہ، پیار، محبت یہ کرتے رہو تو یہ بڑا خوش رہتا ہے۔ لیکن جیسے اس سے کہو کہ نہیں، اس کو پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس کو پابندی وقت کے ساتھ پورے روزے رکھنے ہیں، سخت گرمیوں میں روزے رکھنے ہیں، یا اس کو ایسا کام نیکی کا کرنا ہے جس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ مشکل ہے۔ تو یہ پھر یہ وہاں سے پھر یہ مختلف حرکتیں کرتا ہے بچنے کے لیے۔
جس کو کہ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ پر شیطانی غلبہ آتا ہے، جو ہے وہ کہیں زیادہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا یہ نفس ہے جو آپ سے مختلف کام کروا رہا ہوتا ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو بہت سختی سے ٹریٹ کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے. لائک اگر بہت سارے عرفا یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے اندر اپنے اوپر ایسے کر لیتے تھے، مثلا ناک میں کوئی چیز ڈالتے تھے نتنی، جس میں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے تھے کہ ذرا سی تکلیف ہو تو اسے کھینچتے تھے، کھینچ کے اپنے آپ کو تکلیف دے کہتے تھے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ نفس کو مجبور کرتے تھے کہ وہ کام نہ کرے. اور کچھ یہ کہتے تھے کہ کھانے کی چیزوں میں اچھا کھانا اس کے پسندیدہ وہ ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا ذائقہ کوئی پسند کرتا ہے، اچھی جگہ اچھا صاف اس کو پسند کرتا ہے کہ جی خوشبودار چیزیں. تو جب یہ اس قسم کے کام میں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اتنی ہی سختی کے ساتھ رہو، جیسا کہ آپ نے بہت سارے عرفا کو دیکھا ہوگا ان کی عجیب عجیب حالتیں ہوتی ہیں. سو وہ اپنے نفس کو اس کے نفس کے خلاف باقاعدہ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو مار کے لڑ کے نہیں اس کے ساتھ کام کرنا، اس کو سمجھا کے سکھا کے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. جب یہ سمجھ کے آپ کے ساتھ چلے گا تو یہ پھر آپ کو ایسی طریقے سے پرواز کروائے گا، ایسے طریقے سے آپ کو اوپر لے کے جائے گا کہ آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا. آپ روزہ رکھیں گے اور آپ کو روزہ رکھنے کا لطف آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ اس کو سدھا کے چلتے ہیں تو یہ آپ کو ہر چیز میں مزہ دلوانا شروع ہو جائے گا، کہ اس کو پھر نماز میں بھی مزہ آئے گا، اس کو روزے میں بھی مزہ آئے گا، اس کو تمام جو نیک کام ہے وہ کرنے میں مزہ آ رہا ہوگا. اس کی نسبت اگر اس کو پابندیوں کی وجہ سے آپ لے کے جائیں گے تو پھر اس کو ہر جگہ پہ یہ بامر مجبوری جا رہا ہوگا. یہ اس مجبوری کے وقت پر تو کرے گا، اس کے بعد یہ نارملی سائڈ پر ہو جائے گا اور پھر وہی حرکتیں کرے گا جو برائی کی طرف اس کو راغب کر دیتی ہیں. تو سدھانے کے لیے اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا کے اپنے آپ اب نفس کے ساتھ بیسیکلی بنیادی طور پہ انسان اگر اپنے نفس کو ٹرین کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ایک علیحدہ ایک سوال ہے. وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نفس کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے نفس، یہ کہاں سے بولتا ہے یا کیسے بولتا ہے. اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے پاس مختلف احساسات، محسوسات، فیلنگس یہ آتی ہیں جس میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہو. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اب جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑھاوا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی خواہش اور مزید اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ جا کر وہ برائی کر ڈالتا ہے. اس کے درمیان میں وہ جو نفس کے کیا آپ کے پاس لوامہ تھا، جو نفس لوامہ جس کی تعریف کی تھی، جو حصہ آپ کا نفس کا لوامہ کے طور پہ وہ آپ کو مختلف وقت پہ آپ کے پاس ایک میسج بھیج رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ غلط ہو سکتا ہے، اس میں برائی ہوگی، اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کے اندر سے کوئی ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ وہ برائی کی طرف بڑھانے والا مارا ہے جو آپ کو مسلسل پش کرتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ اس کے درمیان میں پھنستے الٹیمیٹلی اس طرف چلے جاتے ہو جو زیادہ مضبوط خواہش کا زور پڑتا ہے. یا آپ کا لوامہ جیت جاتا ہے یا آپ کا مارا جیت جاتا ہے. جب وہ مارا جیتا ہے تو آپ برائی کر جاتے ہو، جب لوامہ جیتا ہے تو آپ اس برائی سے بچ جاتے ہو. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ ارادتاً آئندہ کے بعد اگر آپ کے اندر ایسی کوئی سوچ پیدا ہو رہی ہے اور آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہو تو بڑھو گے تو آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہونا چاہیے گا کہ اس وقت آپ کی لوامہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نہ کرو یار، وہ روک رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہوئے بھی اگر اس کے ساتھ اس کو رون دو گے تو پھر اس کا مطلب ہمارا اتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ آپ سے وہ غلطی کروا دے گا. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے لوامہ کے جو میسج آئیں ان کو ہم اسی وقت کوشش کریں کہ بہتری سے بہتری کے اندر لے کے جائیں اور یہ کریں کہ ہم آئندہ کے لیے وہ کام نہ کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیں جو برائی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے باوجود کوشش کے. اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ برائی سرزد ہو جاتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنین کے نفوس خرید لیے ہیں. اب یہ کون سے نفس ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو رضائے خدا کے بدلے میں دے دیا ہے. ان کے نفس کو اللہ نے خرید لیا ہے اس لیے کہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، لہٰذا اپنے نفس کو قیمتی بناؤ. جتنا جتنا کمال پہ یہ نفس پہنچے گا اتنی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی اور اصل اس کی قیمت جو ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے.
عمومی طور پہ اب آپ یہ دیکھو کہ جب آپ نفس کو اس جگہ پہ آپ کو با کمال رزلٹ دینا شروع کرتا ہے، تو پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی روح کا تعلق جو ہے وہ روحانیت کی بنیاد پر اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسے ایسے مکاشفات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا ایسے ایسے احساسات اور محسوسات آنے شروع ہوتے ہیں جس میں آپ کی باقاعدہ ٹریننگ کی شروع کی جاتی ہے۔ تو آپ جب یہ کام کرنا شروع کرو گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ جب ان چیزوں سے بچ رہے ہو تو آپ کے ساتھ ایک سپورٹیو ایلیمنٹ شامل ہے، وہ آپ کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو مسلسل ہمت دلا رہا ہے، جو کہ لمامہ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، اس پہ بالکل ایک علیحدہ بحث ہے، یہ ہم آگے چل کے کریں گے، اور نفس مطمئنہ بہت اوپر کی باتیں ہیں، اور یہ ابھی فی الحال انیشیل سٹیجز پہ شاید ہمیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی، اور ابھی ہم اسے چھیڑیں گے بھی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ہمیں معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ نفس جو ہے، اس کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ زمانے کے امام جو ہیں کتنی بڑی رحمت اور کا باعث ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک نعمت عظمیٰ کے طور پہ موجود ہیں امام، تو یہ پھر ان کی طرف خود نہ صرف راغب ہوگا بلکہ یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی آگے سے آگے بڑھے گا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف بڑھنا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کی بنیاد پر پھر میں کوشش شروع کرتا ہوں، اور کوشش کرتے ہوئے میں ایک ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر کہ میں تلاش کرتا ہوں کہ وہ اگر کوئی وہ ذات تو وہ کیسے میری اصلاح کر سکتی ہے، میں کیسے اس سے رابطہ کر سکتا ہوں، میں کیسے اس سے ملاقات کر سکتا ہوں، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اگر میں اپنے اندر وہ پیدا کر لوں تو میرے زمانے کے امام جو ہیں وہ مجھے شرف ملاقات عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے سامعین میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام جو ہیں وہ موجود ہیں، حاضر ہیں، اور صرف یہ کہ ہمارے سامنے سے غائب ہیں۔ جبکہ اہل سنت جماعت کے نزدیک چونکہ ابھی انہوں نے آنا ہے، تو اس صورت میں ایسے افراد جو اگر ان کے دماغ میں یہ سوال ہو تو وہ یقیناً بار بار کوشش یہ کریں گے کہ وہ زمانے کے امام کو پکارتے چلے جائیں اور انتظار کریں کہ ان کے پاس کیا جواب آتا ہے۔ اگر تو وہ ہمارے بار بار سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہتے، جو کہ میں ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا ہوں۔ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ انہیں پکاریں گے تو وہ آپ کو آپ کے مطابق جواب دیتے ہیں، اور آپ ان پر واجب ہے جواب دینا، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم انہیں پکاریں۔ ہم اس سے قطع نظر اس کے کہ فقہی اس میں ہمارا کیا اختلاف ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ متفق علیہ جو حدیث ہیں وہ بے انتہا موجود ہیں، تو ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کے آنے کے بعد ہمارے ساتھ کون کون سی چیزیں رونما ہوں گی، یا ان کے آنے پہ کیا واقعات ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے کیا ہوں گے، تو یہ چیزیں بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو میں اگر آپ صرف بیٹھتے ہیں ایک سٹوری بک کے طور پہ ایک چیز سنتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے جی کہ ان کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا موجود ہیں، مگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، آپ ان کی طرف کوئی ایکٹیو قدم نہیں اٹھاتے ہیں، تو اس علم کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہو جاتا ہے، بیکار ہے۔ اب ہمیں بنیادی طور پر کرنا کیا چاہیے، کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ آج کل اس کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، آپ سرچ میں جائیں گے، جہاں جا کے سرچ پہ بے انتہا ٹاپک پہ بے انتہا گفتگو موجود ہے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، سنیں، اور جتنا اپنا علم میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے کہ آپ کن کن کتابوں کا حوالہ لیں اور کن کن کتابوں سے مدد لے کے آپ کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس خود بخود کچھ احساس آئے گا کہ جی یہ ذات جو موجود ہے یہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، لیکن ہم اس طرح ان سے اویئر نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اویئر ہوں۔
جیسے جیسے ہماری اویئرنیس بڑھے گی، ہم ویسے ویسے حاصل جو ہمارا مقصود حاصل ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. پہلی چیز جو چیز مجھے کچھ آپ کے احباب میں سے کچھ لوگوں نے جیسا صبح سلام کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اسی طرح شام کو آپ رات کو سوتے ہوئے سے اجازت لینے کی بات کی. اس طرح سے ہوا کیا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ہمارے ارد گرد ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. جب ہم زمانے کے امام کا ذکر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ میں بارہا یہ کہوں گا کہ آپ اس میں اللہ کی ذات کو کنفیوز نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمہ وقت موجود ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے. اختیارات کی جب بات ہوتی ہے تو لوگوں نے اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ وہ ہر جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی یہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے اور وہ سب کچھ کروانے کی حیثیت اور قدرت رکھتا ہے. تو ہم کسی بھی جگہ جا کر یہ کنفیوژن پیدا نہیں کریں گے. جب ہم زمانے کے امام سے محبت کا اظہار بار بار کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے احساسات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کچھ رونما ہو رہے ہوں گے. آپ اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آپ محبت کے ساتھ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، آپ یہ کہتے ہیں محبت امام میں کہ آپ سے امام سے کہتے ہیں کہ جی میں یہ چیز چھوڑتا ہوں اور سرکار آپ آئیں گے تو میں یہ استعمال. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جیسے کچھ صاحب ہیں انہوں نے جن کو آم بے انتہا پسند تھے، انہوں نے آم کھانے بند کر دیے. کچھ لوگوں کو چائے اتنی ایڈکٹ تھے کہ وہ چائے کے بغیر زندہ نہیں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں زمانے محبت میں نہیں استعمال کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا آپ کو آزما رہا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ اپنے اندر تہیہ کیا کہ جی وہ 40 دن تک گوشت کا استعمال نہیں کریں گے. اب یہ سیلف سوچ ہے کہ جی میں یہ کوشش کر کے دیکھتا ہوں کیا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکوں گا. جب میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر سکوں گا نا، کوئی بھی چھوٹا عمل کچھ دن کے لیے، تو میں اپنے آپ کو یہ اس بات پہ وہ کر لوں گا مطمئن کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے چل کے بڑا سٹیپ بھی لے سکتا ہوں. میں اگر چھوٹا سٹیپ لینے کے قابل ہوں تو میں بڑا بھی لے سکتا ہوں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اگر چھوٹا گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں بڑے گناہوں کو کیسے چھوڑوں گا. میں چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کو رد نہیں کر سکتا ہوں، میں بڑی خواہشوں کو کیسے رد کروں گا. تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہمارے پاس یہ احساس پیدا ہو تو ہم اپنا امتحان خود بھی لیتے رہیں، اپنے نفس کو سدھاتے رہیں، اپنے نفس کو ٹرینڈ کرتے رہیں، اسے عادت ڈالیں کہ وہ اس طرح سے عمل کرے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے اور زمانے کے امام آپ سے راضی اور خوش ہوتے چلے جائیں. اب ہم نے چونکہ پھر وہی 2:30 سے 3 کا ٹائم رکھا ہوتا ہے اور 3 بجنے والے ہیں اور ایک جو ہے وہ آٹومیٹکلی گفتگو کا سلسلہ بند ہو جائے گا، چونکہ میرے خیال میں 3 بجے تک کا ٹائم ہے ان کے ساتھ. ایک زوم کی میٹنگ میں شاید 3 بجے کا ٹائم ہے. تو ہم نیکسٹ اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زوم سے جو ہے یہ ہٹا کر ہم اس کو فیس بک پہ لے آئیں. اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کے اندر سے سوالات پیدا ہوں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصولاً آپ کے اندر سوال نکلنے چاہیے. سوال جو مجھے مجبور کرے گا کہ میں اور مزید تیار کر کے آؤں اور میں آپ سے جو بات کروں اس کے پیچھے گفتگو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے. ہم حوالہ سپورٹ جو ہمیں آگے چلنے میں تیار کریں گے. 40 منٹس. اچھا یہ آج 40 منٹس ہے. اچھا ابھی میسیج یہ ملا کہ بھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے. اچھا جب ہم اس طرح سدھانے اور اس کی بات کریں گے تو اب آپ نے سوالات کی طرف رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے اندر سوچنا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو کہ آپ کے اندر یہ فکر پیدا نہ ہو یا سوچ پیدا نہ ہو کہ کیا کیوں اور کیسے. یہ سوالات آپ کے اندر آنے چاہیے. میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، میں کیسے زمانے کے امام کے لیے نصرت کا باعث بن سکتا ہوں، میرے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے میں ان کے قریب قربت حاصل کر سکتا ہوں. اس کے لیے بے انتہا واقعات ہیں، بے انتہا واقعات ہمیں ملتے ہیں. نصرت امام کے حوالے سے ہمیں بے انتہا واقعات ملتے ہیں. اگر میں آپ سے بنیادی طور پہ آپ کو سمجھانا چاہوں تو کربلا کا میدان جو ہے وہ بظاہر اگر ہم اہل تشیع کی بات کریں تو وہ انہوں نے اس کو ایک روایتی اس میں داخل کر دیا ہے اور روایتی سسٹم میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک خاص طریقے سے مخصوص ان کا ذکر کرتے ہیں، شہادتوں کا روتے ہیں.
اپنی جگہ یہ بے انتہا ثواب کا باعث ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے عزاداری کا، وہ عزاداری کا مقصد جو ہے وہ نصرت امام ہے، اور وہ نصرت امام ہی سمجھائی گئی تھی۔ دراصل کربلا میں سارے کا سارا جو مقصد تھا وہ نصرت امام کا سمجھانا تھا۔ اگر آپ کربلا کے موضوع کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ہر شخص نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت اپنے کمال پر پہنچ کے کی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 6 ماہ کا شہزادہ وہاں سے لے کے اور مسلم ابن اوسجا 100 کچھ سال کے تھے، ان تک ہر شخص نے اپنے اپنے تئیں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی۔ یہ نصرت وہ نصرت ہے جس وقت زمانے کے امام کو آپ کی ضرورت تھی، جس میں آپ کے تلوار کی اور آپ کے جسم کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنے تلوار اور جسم کے ساتھ ان کی نصرت کی۔ زمانے کے امام کو آپ کی زبان کی، آپ کے جسم کی، آپ کے فکر کی، آپ کے ہر طریقے کی نصرت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے زمانے کے امام کو مختلف انداز سے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس تمام کے بارے میں کربلا ہماری مسلسل وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ کربلا میں ایک وقت تھا جس وقت کے لوگوں نے اپنے جسموں کی ہر طرح سے قربانی دی، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اپنے فکر اور ذکر کے ساتھ کربلا کو سپورٹ کیا، جس میں بی بی مسافر شام سلام اللہ علیہ نے بے حد کمال خدمات دی ہیں۔ اب زمانے کے امام کو اگر تنہا نہ چھوڑا جاتا یا زمانے کے امام کو اکیلا نہ کر دیا گیا ہوتا تو وہ کبھی بھی شہادت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جو رفقا ملے وہ ایک اندازہ جو ہمارا عرف عام میں وہ 72 ملے، لیکن اگر سارے ملا لیے جائیں تو تب بھی وہ 140-45 کے قریب افراد ہیں جو مسلسل اس کے درمیان میں شہید ہوتے رہے۔ یہ تمام افراد نے کی، لیکن یہ بہت نمک کے برابر تھے۔ ساری صورت حال میں ہوا گیا کہ زمانے کے امام کو خود اپنی قربانی پیش کر دینی پڑی۔ اب جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اختیار کل کے ساتھ آئیں گے۔ اختیار کل کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو اس وقت جو ان کے ناصرین ہوں گے ان کا ایک اپنا مقام ہوگا، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم وہ مقام حاصل کر سکیں۔ ہمارا مدعا، ہمارا مقصد، ہمارا تمام گفتگو کا جو ہوگا احاطہ وہ اسی پہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے زمانے کے امام کے نزدیک ہوں، اور ہم کس طرح اپنے زمانے کے امام کو اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ جب ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آخری جو ہمارا مدعا ہے جو ہمیں چاہیے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی، ہم وہ حاصل کر جائیں گے۔ آپ لوگوں سے جو سب سے پہلے آپ لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے آپ مسلسل ایک ایسے عمل کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو اخروی دنیا میں اور اس دنیا میں بے انتہا کمالات کا حامل ہوگا، آپ کو بے انتہا کمالات تک لے کے جائے گا۔ اب کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ جانے کے لیے، کسی بھی ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے ایکسرسائزز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر میں چاہوں کہ میں اولمپک میں 100 میٹر جیت جاؤں یا میں ریس میں حصہ لوں تو اس کے لیے پورا ایک لائحہ عمل موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میری خواہش کرنے پر، میرے احساس کرنے پر لوگ مجھے اولمپک کے لیے 100 میٹر میں دوڑا دیں گے۔ بہت ہی نامعقول سی حرکت ہوگی کہ میں اولمپک کی وہاں جا کے کسی جگہ پر یہ بات کروں، بلکہ میں شاید اس جگہ پہ پہنچ ہی نہیں پاؤں گا۔ اس کے لیے بھی ایک پورا ایک سسٹم موجود ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کو زمانے کے امام کو جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے اندر کچھ کمالات پیدا کریں گے۔ وہ کمالات جو ہیں وہ روحانی طور پہ ہوں گے، اور وہ روحانی طور پہ جب ہوں گے تو اس کے بعد آپ کے زمانے کے امام آپ کی اور مزید مدد کرتے ہوئے آپ کو اس کمالات تک پہنچائیں گے جو ان کا کرائٹیریا ہے۔ اب ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہم اپنے اندر وہ باکمال صلاحیتیں پیدا کریں جن کی بنیاد پر ہمیں زمانے کے امام کی نصرت کا موقع بھی ملے اور ہمیں اس میں شامل کر لیا جائے لشکر میں جو کہ زمانے کے امام اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب ہم اپنے
نفس کو ٹرین کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے نفس کو اس طریقے سے عادی بنانا ہے کہ اس کو یہ کام جو ہیں برے نہ لگیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ اپنے ارد گرد اپنے کچھ ایسے دوست احباب کا حلقہ بنا لیں گے جو ہمیں ہمارے اس کام میں مدد دیا کریں. مثلا جب آپ جوان ہوتے ہو، زندگی کے مختلف وہ ہیں کیٹیگریز ہیں. کچھ اب لسنرز میں سے ممکن ہے کچھ بالکل ہی نوجوانی میں ہوں، کچھ نوجوان لڑکے ہوں، کچھ مرد ہوں، کچھ بوڑھے ہوں. تو یہ کیٹیگریز ہیں. اب جس سوچ رہا ہے اس طرح ایک نوجوان بچہ نہیں سوچ رہا ہوتا. نوجوان بچے کے پاس مختلف انداز کی سوچ، مختلف امنگیں، مختلف خواہشیں، اور جو لڑکے ہیں جوان ان کی مختلف خواہشیں، مختلف احساسات، اور جو درمیان کی عمر کے ادھیڑ عمر ہیں وہ ان کی علیحدہ ہیں. اور اسی طرح عورتوں میں علیحدہ ان کے اپنے اپنے کیٹیگری کے حساب سے خواہشات اور احساسات ہیں. سب سے پہلے ہر شخص جو جس کیٹیگری میں ہے اس کیٹیگری میں رہتے ہوئے وہ یہ اپنے آپ کو باؤنڈ کرے گا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے زمانے کے امام کو پسند نہ ہو. اب یہ ایک بہت واسٹ وہ ہے ایریا جس میں کہ میں کہوں کہ جن کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں. یہ بہت آسان ہے کہ آپ نے محرمات سے بچنا ہے، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ان چیزوں سے بچنا ہے، اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہے. نیکی میں ہر وہ کام ہے جو انسانیت کی طرف بھی آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئے گا، اور جو آپ کے بتائے گئے سیٹ اصول ہیں اسلام کے اس کے اوپر آپ کو بتائی گئی چیزوں کو عمل کرنے کو آپ نیکی کہتے ہو. سو بیسکلی آپ کیا کرو گے کہ آپ تمام افراد اپنے آپ کو ایسے اچھے کاموں کے لیے اپریشیٹ کرو گے، ایک دوسرے سے گفتگو کر کے اس کے ایک دوسرے کا ہمت بنواؤ گے، اور یہ کہو گے کہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ان کو ہم نے یہ وہ کرنا ہے، یقین دلانا ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ ہر صورت میں سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ کریں گے. تو آپ لوگ کوئی چھوٹے چھوٹے عمل، کسی کو صدقہ بھی لینا ہو نا تو اس زمانے کے امام کا صدقہ نکالو. آپ نے دعا کرنی ہے تو سلامتی کی دعا کرو. کیا ہی خوب بات ہے، کیا ہی کمال بات ہے کہ آپ کی اپنی دعا جو ہے وہ آپ کو کہ نہیں مجھے میری دعا کے لیے ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے امام گھر آباد ہو. اب اگر تو آپ کی خواہشات اس قسم کی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائیں گی تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے ساتھ ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ آپ خوشی کے اندر اس کو شاید بتاتے ہوئے بھی احساسات کے اندر آپ بھول جاؤ گے، جذباتی اس میں آ جاؤ گے کہ کمال احسان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے پھر لے کے چلتے ہیں، اور اگلے ہفتے کی گفتگو کے اندر ہم اس کو پھر ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے. میں آپ لوگوں کے سوالوں کا منتظر رہوں گا. سوال کیجئے، جتنا سوال کر سکتے ہیں کیجئے، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، اور پوچھتے ہوئے بالکل مت گھبرائیے کہ سوال جو ہے وہ کتنا ہی کیوں نہ ہلکا ہو. اسی لیے ہم نے پبلکلی سوال کا نہیں رکھا ہوا. آپ اپنا سوال جو ہے محمود کو ان باکس کر دیں، وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے دیتے رہیں گے. اس کے مطابق پھر ہم اس چیز کا مزید احاطہ کرتے رہیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں کو کور کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ زمانے کے امام کی نصرت کے لیے جو جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایک کتاب لے کے چلیں گے. ہم ابھی یہ بالکل بنیادی گفتگو کر رہے ہیں، ہم طریقۃ المنتظرین لے کے چلیں گے. ہم طریقۃ المنتظرین کے ذریعے آپ کو پھر آگے چل کے بتائیں گے کہ کس کس شعبے میں کس کس طریقے سے نصرت کی جا سکتی ہے. دعا امام زمانہ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاد الطيبين في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكن وارزقا توعا وتمتع فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج.
یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد کریم شہنشاہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار.